حسد ہے کہ یہ کون خریدے گا، کہ یہ علماء خریدیں گے۔ اچھا اس میں کیا ہے؟ کہ اس میں مکر ہے، فریب ہے، کہ یہ کون خریدے گا، کہ یہ عورتیں خریدیں گی۔ تو سند اس کی پتہ نہیں کیا ہے، لیکن مضمون اس کا 100% صحیح ہے۔ کہ اس میں کیا ہے؟ کہ اس میں دھوکے بازی ہے، خیانت ہے، کہ یہ کون خریدے گا، کہ یہ تاجر خریدیں گے۔ تاجروں میں خیانت، بادشاہوں میں ظلم، ذمہ داروں میں تکبر۔ میں خود ذمہ دار ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اس تکبر سے نکلنے کے لیے کتنے پاپڑ مجھے بیلنے پڑے۔ فطرت میں تکبر ہوتا ہے۔ یہ یوسف میاں ہوگا کوئی 3-4 سال کا، تو اس کے ہاتھ میں ایک ڈنکی تھی، تو وہ اس کو ہاتھ میں لیے نا میرے پاس آ گیا، کہنے لگا بابا ہمیں مری لے جاؤ۔ گرمیاں تھی، میں نے کہا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، میں تو غریب آدمی ہوں، میں کیسے لے جاؤں مری؟ تو انہوں نے وہی ڈنکی نہ اٹھا کے ایسے ماری زور سے، میرے یہاں لگی، خون نکل آیا۔ کہنے لگا غریب کیوں کہا ہے؟ ہم کوئی غریب ہیں؟ یہ 4 سال کے بچے کا تکبر ہے۔ غریب کیوں کہا ہے؟ ہم کوئی غریب ہیں؟ تو ذمہ داروں میں تکبر، تاجروں میں دھوکہ فریب، دھوکے بازی، قسمیں اٹھا کے دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ بادشاہوں میں ظلم ہے، عورتوں میں مکر ہے، علماء میں حسد ہے۔ تو تم سب چونکہ علماء کی قطار میں آتے ہو، اگر تم 6 جماعتیں پاس ہو تو، لیکن تمہیں کہا جائے گا مولوی، تو تمہیں یہ حسد کا ٹیکہ شیطان لگائے گا۔ میں اللہ کا اتنا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے نا مجھے اس امتحان میں ڈالا نہیں، میں محسود بن گیا تو حسد کا موقع نہیں ملا، ورنہ شاید میں بھی حسد کرتا۔ یہ علماء کی کمزوری ہے، اپنے آگے کسی کو بڑھتا ہوا دیکھ نہیں سکتے۔ کھلی بات بتا رہا ہوں، اپنے آگے کسی کو بڑھتا ہوا دیکھ نہیں سکتے، اور یہی ہمارے علمی حلقوں کے زوال کا سبب ہے۔ ساری مغربی قومیں استعداد دیکھتی ہیں، صلاحیت دیکھتی ہیں، پھر چاہے وہ دیکھو انگلینڈ کا وزیر اعظم ہندو بنا دیا انہوں نے، اور اسکاٹ لینڈ کا وزیر اعظم میاں چنو، میری تحصیل ہے اس کا ایک لڑکا بنا دیا ہے، کہ انہوں نے یہی نہیں دیکھا کہ یہ میاں چنو کا ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ تو گورا نہیں ہے، یہ تو کالی نسل ہے، ہمیں اس کی حکومت قبول نہیں ہے۔ تو انہوں نے دیکھا یہ ہم سے زیادہ استعداد والا ہے، اس کو وزیر اعظم بنا دیا اسکاٹ لینڈ کا، اور ادھر ہندو کو وزیر اعظم بنا دیا انگلستان کا۔ یہ وجہ ہے ان کے ترقی کرنے کی اور ان کے آگے بڑھنے کی، کہ وہ استعداد والے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور ہمارے ماحول میں اگر کسی میں کوئی استعداد ہے تو یہ اتنی ٹنگاں کھینچو، اتنی ٹنگاں کھینچو کہ پیچھے توبہ کرے، بھائی بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا۔ تو وہ حسد، یوسف علیہ السلام سے حسد جو تھا، وہ اتنی بڑی گستاخی، اتنے بڑے ظلم پر اپنے، چلو باپ تو ایک تھا نا، ماں الگ تھی، باپ تو ایک تھا، اور یہ نبی کی گود میں پل کے یہ سارے جوان ہوئے، اور یوسف علیہ السلام کی عمر کوئی 7 سال تھی اس وقت، اس لیے جب ان کو لے کر نکلے تو اسی وقت پٹ رکھ کے زمین پہ مارا، اور ٹھڈے مارنے لگے اور مکے مارنے لگے، اور وہ بیچارے کبھی ادھر سے تھپڑ کھاتے، کبھی ادھر سے تھپڑ کھاتے، اور جب وہ کنویں میں پھینکنے لگے تو ان کا ہاتھ پڑ گیا کنویں کی منڈیر پر اس طرح، تو ایک بھائی نے تلوار کا قبضہ یہاں مارا، اس سے ان کی انگلیوں میں درد ہوا، ہاتھ چھوٹ گئے اور وہ نیچے گرے۔ اس وقت اللہ کی طرف سے وحی آئی، لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یوسف فکر نہ کرو، ایک دن آئے گا تو انہیں ان کی یہ روح سیاہی بتائے گا اور ان کو اس وقت خبر بھی نہیں ہوگی۔ پھر آگے دیکھو، تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ، جب انہوں نے إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ، جب یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دے کے بھائیوں کو بھیجا کہ جاؤ اور میرے باپ کو یہ کرتا اس کی آنکھوں پہ لگاؤ، یات بصیرہ، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، ان کی یاد میں روتے روتے اندھے ہو گئے تھے، آنکھیں چلی گئی تھیں، اتنا دکھ دیکھا یوسف کا، اور ان کے بھائی دیکھ رہے ہیں کہ باپ ہمارا اندھا ہوتا جا رہا ہے اور نابینا ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ سارا کچھ وہ حسد کی آگ تھی جس نے اتنے بڑے جرم پر انہیں بھڑکایا اور اٹھایا۔ دیکھنے میں پہلا گناہ دنیا میں حسد ہوا تھا، پہلا گناہ کہ قابیل کو حابیل سے حسد ہو گیا، کہ قابیل کی قربانی قبول ہو گئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، استقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر قال لاقتلنک، تو قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس کو حسد ہوا کہ میں تیری جان لے کے چھوڑوں گا۔ ان کا لے لے، ماں نے باسط یدی الیک، تو مجھے مار رہا ہے تو مار، میں نہیں تجھے ماروں گا، میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ انی ارید ان تبوء باسمک فتکون من اصحاب النار، تو میرا گناہ بھی اپنے ذمہ لے اور اپنا بھی اپنے ذمہ لے۔ تو وہاں کہہ رہے ہیں اللہ انک لفی قال انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، کہ مجھے کہیں تم سٹھایا ہوا پاگل نہ سمجھو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ قط اللہ انک لفی ضلالک القدیم، یہاں تو قسم نہیں تھی، یہاں 2 قسمیں، ایک اللہ ہے پھر انک اور پھر لام، اور کاف کے ساتھ ٹک، جیسے تیر کی طرح کوئی جملہ کسی کے سینے پر دے کے مارو، انک لفی ضلالک القدیم۔ اور پھر کہ لا تفتح تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین، کہ تو یوسف کو یاد کرتے 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 یا تو بہت بیماری میں چلا جائے گا یا تو ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا۔ یہ چند جملے ان بچوں کی نفسیات بتا رہے ہیں،
اور ان کا رویہ بتا رہا ہے، ان کا رویہ بتا رہے ہیں یہ کلمات۔ آگے یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ بچوں مجھے پتہ ہے تم نے کیا کیا ہے، چونکہ چور کہیں نہ کہیں تو نشانی چھوڑ جاتا ہے۔ وہ قمیص کو خون تو لگایا انہوں نے لیکن پھاڑا نہیں، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بڑا سمجھدار بھیڑیا ہے جس نے کرتا اتار کے میرے بیٹے کو کھایا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے آپ ہم پہ یقین نہیں کریں گے۔ بجاؤ ابا ہمیشہ یبکون، کیا کہا؟ انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلوا الذئب وما انت بمؤمن لنا۔ چور کی داڑھی میں تنکا، ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے آپ ہماری کہانی کو تسلیم نہیں کریں گے، اگرچہ ہم سچے بھی ہوں گے تو بھی نہیں آپ تسلیم کریں۔ ان کا فصبر جمیل، میرا صبر ہے۔ صبر جمیل کیا ہے کہ جتنے سال، کہیں کوئی ملا نہیں ایسا واضح کہ کتنے سال کی جدائی ہے، لیکن لمبی جدائی ہے، 25-30 سال کی جدائی ہے، تو ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو۔ اس پوری جدائی میں یعقوب علیہ السلام کی زبان سے ایک لفظ بچوں کی ڈانٹ ٹپٹ کا نہیں نکلا، اور دن رات دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے بچے کو کھا گئے۔ انہوں نے کوئی نشانی کوئی نہیں نا، میں چلو ادھر ہے وہاں ہے یہاں ہے، ان کو گھر میں رکھا ہوا ہے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ اور یہ والدین کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو اس کا علاج ڈنڈا نہیں ہے، مار پٹائی نہیں ہے، اس کا علاج شفقت اور محبت ہے۔ ہمارے جو دیندار طبقے ہیں وہ بچوں کو عالم بنانے کا شوق ہوتا ہے، انہیں عالم بنے حافظ بنے، عالم بنے حافظ بنے، آگے بچے کا شوق نہیں ہوتا، پھر خود بھی مارتے ہیں اور مدرسے والے بھی اچھا چھیل کے رکھتے ہیں، تو اس کے اندر ایک بغاوت پیدا ہو جاتی ہے اور دینی طبقوں سے باغی ہو جاتا ہے وہ۔ تو یعقوب علیہ السلام کی میں بیٹھا ہوا تھا مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، میں ادھر بیٹھا تھا، مولانا ادھر بیٹھے تھے، تو ایک شخص آئے کراچی کے، کہ جی دعا کریں اللہ میرے بیٹے کو عالم بنائے۔ تو مولانا نے فرمایا اللہ آپ کے بیٹے کو نیک بنائے۔ تو مجھے خیال آیا اسی وقت کہ اس آدمی نے دعا کہی ہے عالم بنے، یہ کہہ رہے ہیں نیک بنے، یہ دعا اور اس کے سوال اور اس کے جواب میں مطابقت نہیں۔ تو ابھی یہ میرے اندر اشکال چل رہا تھا کہ مولانا نے گفتگو شروع فرمائی کہ اللہ نے ہمیں جو اولاد کے بارے میں دعا سکھائی ہے وہ ہے رب حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما۔ عالم اولاد کا نہیں فرمایا کہ نیک بننا تو فرض ہے، پھر عالم مقدر میں ہوگا تو بن جائے گا، نہ نیک بننا فرض ہے کہ وہ اس ایسے راستے پر چلے کہ جہنم سے بچے۔ تو یعقوب علیہ السلام تھک ہار گئے اور ٹوٹ گئے اور چور چور ہو گئے، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنی یا اذهبوا، یا بنی یا، اے میرے پیارے بچوں، یا ابنائی نے، یا بنی یا اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیہ، جاؤ ذرا تلاش کرو یوسف کو، ہے وہ زندہ ہے۔ یا بنی یا، اتنا دیکھ کر ان کی سرکشی اور ان کی سازش اور ان کا ظلم، اس کے بعد کہہ رہے ہیں یا بنی یا، بطور باپ تمہیں کیسا چلنا ہے۔ سورہ یوسف اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ عام طور پر علماء سورہ یوسف میں صرف یوسف علیہ السلام کا قصہ نقل کرتے ہیں، اور میں اس میں یعقوب علیہ السلام کو پہلے بیان کرتا ہوں، یوسف علیہ السلام کو بعد میں بیان کرتا ہوں، کہ پہلا کردار تو یعقوب علیہ السلام ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی نافرمانی کو برداشت کیا۔ صبر جمیل کا مطلب ہے کوئی گلہ نہیں کروں، اور 40 برس میں کوئی گلہ نہیں کیا، اور جب درخواست کی تو یہ نہیں کہا اذهبوا یا بنی یا، اے میرے پیارے بچوں، اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیہ، جاؤ مہربانی کرو دوبارہ تلاش کرو۔ تو تم ماشاءاللہ یہاں سے نکلو گے، کسی کی شادی ہوگی، کچھ سال لگا کے شادی کرے گا، جس طرح بھی آپ کے حالات بنے، تو اولاد کے بارے میں پھر ایک دم انسان بڑا سینسٹیو ہو جاتا ہے کہ اس کو میں نے ٹھیک کرنا ہے، اس کو میں نے حافظ بنانا ہے، اس کو میں نے عالم بنانا ہے، اس کو میں نے ایسا بنانا ہے، ایسا بنانا ہے۔ وہ تو یہاں لکھوا کے آیا اس نے کیسا بننا۔ میرا باپ مجھ سے کہنے لگا تیرے تو چھج پیسے آندہ ویٹ ہے۔ چھج سمجھتے ہو؟ چھج، چھج ہوتا ہے کہ کانوں کا بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں وہ گندم کے دانوں کو صاف کرتی ہیں چاول کے۔ تو مجھ سے کہنے لگے تیرے تو چھج پیسے آندہ ویٹ ہے، تو ہوں تو آنا میں مولوی بننا ہے، میں ڈاکٹر نہیں بننا۔ تو میرے عزیزو، آپ نے کل کو باپ بننا ہے تو میری یہ باتیں یاد رکھو، اپنے آپ کو انتہائی نرمی کے ساتھ دیکھو۔ 7 سال تک میرا نبی کہتا ہے کہ نماز بھی نہ کہو، اور یہاں مائیں 3 سال تک تو سینے سے لگا رہی ہیں، چمٹا رہی ہیں، جو ہی سکول کا منہ ہوتا ہے اور وہ رونا شروع کرتا ہے میں نے نہیں جانا، تو اس کی پٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ باپ بھی پٹائی کرتا ہے، ماں بھی پٹائی کرتی ہے۔
تو ایسے بچہ بھونچا کر رہ جاتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کل تک تو میں آنکھوں کا تارا تھا، اب یہ باپ سے بھی مار پڑ رہی، ماں سے بھی مار پڑ رہی، اور مجھے پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا، اس لیے میں نے ڈاکٹر کو نہیں بننا تھا. اللہ نے مجھے کرم کیا، میرے اوپر میرا ہاتھ پکڑا. میں اسے اب کہا کرتا ہوں کہ یا اللہ بس اب اس کو چھوڑنا نہیں، تھوڑی فاصلہ باقی رہ گیا ہے، اسے نبھا دینا میرے مالک. تو مجھے میرے باپ نے اتنا سخت مارا کہ وہ چھٹیوں میں نا وہ ٹیوشن پہلی دوسری جماعت سے ہماری ٹیوشن شروع ہو گئی. اب میں کھسک جاتا تھا کبھی ادھر کبھی ادھر، تو کئی دفعہ میری شکایت لگائی میری ماں نے کہ یہ پڑھتا نہیں ہے، استاد آتا ہے یہ بھاگ جاتا ہے. اور میرے باپ نے مجھے پکڑ لیا اور اٹھا کے مارا، ایسے گھما کے مارے، ایسے مجھے گھمائے اور پھر چھوڑ دے، پھر گھمائے پھر چھوڑ دے. میں گھومتا کبھی لاٹو کی طرح ادھر جاؤں کبھی ادھر جاؤں، میری چیخیں آسمان پر. تو یہ طریقہ تو نہیں ہوتا اولاد کو کسی رخ پہ ڈالنے کا. تو اللہ تمہیں کل کو باپ کا منصب دے تو بڑا ظرف رکھنا، بڑا حوصلہ رکھنا، اپنے بچوں سے دوستی لگا لینا، ورنہ کسی اور سے دوستی لگائیں گے تو ان کی طرف سے غلط رائیں ملیں گی، غلط مشورے ملیں گے. تم اتنا تعلق بناؤ. میرے نبی کہتے ہیں کہ 7 سال تک تو اس کو نماز کا کہو بھی نہیں، 7 سال کے بعد تو 7 سال تک نماز کا کچھ نہیں کہنا، تو مطلب ہے کوئی سزا بھی نہیں دینی، کوئی ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کرنی. اور 10 سال کی عمر میں چلا جائے تو پھر نماز کے لیے سختی کرو، نہ پڑھے تو کچھ اس کو مناسب سزا دو. 10 سال میں بچہ شعور میں آ جاتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ سزا کیوں مل رہی. میری جب پٹائی ہو رہی تھی تو میرا شعور ہی نہیں تھا کہ میں کیوں پڑھا، میں کیوں پڑھوں، مجھے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی. نوکر بھی ہیں اور جداد بھی ہے اور سارا کچھ ہے، تو میں رٹے لا کے کیوں پڑھا. ٹھیک، لیکن اس پر میرے ڈنڈے برس رہے ہیں، تو ڈنڈوں سے دماغ اور سخت ہو جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے، مار پڑ کے. تو ہمارا ہاسٹل کے وارڈن تھے طالب صاحب، وہ ان کا ڈنڈا ایک سیف میں پڑا ہوتا تھا، تو جس کو مارنا ہوتا تھا اس کو بلاتے اے چابی پھاڑ کہ تالا کھولو. اب میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے، بہت دفعہ ہوا. میں تو بہت ہر دل عزیز تھا نا، نیچے سے فرسٹ، نیچے سے فرسٹ، 33 نمبر والے، کبھی کوئی پریشانی نہیں، بھائی اتنے تھوڑے نمبر آئے بس پاس ہو گئے کافی. کہتے اب تالا کھولو. اب میں ہی تالا کھول رہا ہوں، اے کڈو اپنے چاچے نو. میں پھر وہ ڈنڈا نکال کے دے رہا ہوں. یہ جس کو بھی مارتے تھے یہی ہوتا تھا، لیکن میرے ساتھ چونکہ کئی دفعہ ہوا تو مجھے بڑا اچھی طرح یاد. پھر وہ اس کو ایسے صاف کرتے تھے، آ جا پتر ہوں تو آگے آ جا، وہاں پہ ٹھا 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 ٹھا. تو بیٹا ان رشتوں میں محبت، الفت، رشتہ داروں کی طرف سے اچھا سلوک نہیں ملے گا. میری بات پلے باندھ لو، رشتہ داروں کی طرف سے اچھا سلوک نہیں ملے گا. تو پٹھانوں والی ضد نہیں لگانی کہ بس وہ ہم سے اچھا سلوک نہیں کرتے تو ہم بھی نہیں کریں گے، نہیں، یہ ضد نہیں لگانی. تو انشاءاللہ یہ میری باتیں تمہیں یاد آئیں گی، تمہارے کام آئیں گی اگر ان کو تم دھیان سے سن رہے ہو اور دل میں انہیں جگہ دے رہے ہو. کہ ہر رشتے میں مجھے صرف ابھی تو چونکہ باپ کی بات ہو رہی تو میں اسی رشتے کو بیان کر رہا ہوں. تو ہر رشتوں میں محبت ہی سب سے بڑا فاتح ہے. محبت سے آپ لوگوں کے دلوں کو خرید لو. تو یعقوب علیہ السلام کی کہانی سورہ یوسف میں اتنی ہائی لائٹ ہے جتنا یوسف علیہ السلام ہائی لائٹ. چلو.